اس کی اصلاح کی جائے، بجائے اس کے کہ اس کو بدنام کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، نہیں اس کی اصلاح کا کام کیا جائے۔ خدا تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ تم کسی کا عیب مت کرو، اگر کسی کا عیب دیکھو تنہائی میں پہلے اس کو مفاہمت کرو، اس کو سمجھاؤ، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کے بعد جو ہے دوسرا نمبر آتا ہے۔ یہ ادھر میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں تو پہلے اس کو سمجھاؤ، اگر نہیں تو پھر اس کو بستر الگ کرو، اگر نہیں تو پھر اس کو مارو، اگر وہ سلسلہ پر آئے تو ٹھیک ہو جائے۔ یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے رکھے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا جواب ہمارے پاس، جس کی ضرورت ہمارے پاس ہمیں پڑے، ہمیں قرآن سے مل جاتا ہے، ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے، ہمیں بزرگان دین کے اقوال سے مل جاتا ہے، ہمیں ان کے کردار سے مل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ ہم جو ہے بے ہتھیار نہیں ہیں، ہم بے سامان نہیں ہیں، ہمارے پاس سامان ہے، لیکن سامان کو سمجھنے کے لیے، سامان کو استعمال کرنے کے لیے ہمارا تو ہمیں طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ایک شاعر فرماتے ہیں بوصاف الہی گر متصف ہن بوزن اگر خواہی سراسر سیرتے کھوئے محمد شو محمد شو۔ بوصاف الہی متصف بوزن اگر خواہی، اگر تم خدا کے اوصاف، خدا کی جتنی ذات و صفات ہیں، اگر ان ذات و صفات میں کوئی کے ساتھ تم متصف ہونا چاہتے ہو، ان صفتوں کو اپنے میں لانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے نقطہ کیا ہے، طریقہ کون ہے، راستہ کون ہے؟ سراسر سیرت کھوئے محمد شو محمد شو۔ تو پہلے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کر اس کو اپنے جسم کا تعویذ بناؤ، اس کو اپنی غذا بناؤ، اسی کی طرف چلو۔ جب اسی سیرت پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے علماء کرام بھی، ہم جو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم بھی ہیں، ہمارے لیے بھی جو ہے ہدایت کا راستہ موجود ہے، سب سامان موجود ہے، ہمیں کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ تحمل سے کیا جاتا ہے، جلد بازی سے نہیں کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی فرق آ جائے تو وہاں یہ ہے تحمل کرنا، سوچ بچار کرنا، اپنے ایک دوسرے مشورہ کرنا، مشورہ کر کے کوئی کام کرنا، تو یہی سب سے طریقہ ہے۔ طریقہ محمدی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کتنے غزوہ میں، کتنے جہادوں میں خود تشریف لگی، کتنی کفار نے ان کو کتنی تکلیفیں دی، اور لیکن آخرکار وہ اسے تنگ نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرمایا اللہ مہد قومی فنہم لا یعلمون، خدا میری قوم کو ہدایت کر، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک مصلح، ایک اصلاح کرنے والا آدمی، ایک دین کا درد رکھنے والا آدمی، اگر کوئی درد اس کے دل میں کوئی درد ہے اور وہ کوئی اچھی بات کہنا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرے پاس یہ حقیقت ہے یہ ان میں بھی آ جانی چاہیے، تاکہ دنیا میں ہی یہ جنت، یہ دنیا جو ہے یہ یہاں ہی جنت بن جائے۔ ہم پڑھتے تھے اللہم اجرنی من النار اللہم انی اسألک الجنت۔ ہمارے پیر صاحب تھے قادر صاحب، تو وہ فرماتے لگے کہ یہ مولوی لوگ جو ڈرتے ہیں آگ سے، یہ مولوی لوگ آگ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اجرنی من النار۔ بھائی جب تمہیں اجرنی پڑھو وہ جہنم کی آگ تمہیں کیا کرے گی؟ جہنم کی آگ تو مومن کو دیکھ کر کوسوں دور بھاگے گی۔ اللہم اجرنی من النار جب تم پڑھو تو کہو تمہارے جسم میں ہی یہ جنت بھی ہے، یہ جنت بھی ہے۔ یہ جسم کا آدھا حصہ جو ادھر سے نیچے ہے یہ جہنم ہے، اسے اوپر والا جو ہے یہ جنت ہے۔ تو کہا یہی جب یہ مانو کہ جسم انسان کا جو ہے، نفس انسان کا ہے، یہی انسان کو جو ہے بلانے والا ہے، یہی شیطان کے چنگل میں آنے والا ہے، اسی کے لیے شیطان جو ہے ہم پر بار ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ پڑھو اللہم اجرنی من النار، خدایا اس نار میں پہنچنے سے پہلے ہمارے نفس کی جو آگ ہے تو اس کو بجھا دے، اس سے ہمیں پناہ دے۔ اور جب بات آئے اللہم انی اسألک الجنہ، کہ تم مانگتے ہو خدا سے جنت، لیکن جنت جو ہے خدا سے مانگنے جنت نہیں، اسے وہ مانگو کہ تمہارا سینہ جو ہے وہ جنت بن جائے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذہوب اس کی آنکھ سرور سینہ گلزار جناں دارم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے سینے میں اتنی واضح ہو گئی ہے، ذہوب اس کی آنکھ سرور سینہ گلزار جناں دارم، میرا سینہ جو ہے یہ جنت کا باغ بن گیا ہے۔ گلیں جا لالا ہی جا سنبل ہی جا نو بہاری جا، میں کیا بتاؤں کہ میرے سینے میں کتنے پھول کھلتے ہیں۔ یہ پھول کھلتے ہیں کس سے؟ یہی تو ہے،
جب ایمان کی حیات ہو، جب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، جس حب کو ہم آج نعوذ باللہ من ذالک کا کچھ نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے ایمان کی جو بنیاد جو ہے، ہمارے ایمان کی جڑ جو ہے، ہمارا ایمان تبھی قابل قبول ہے جب حب نبی ہمارے دل میں جاگزین ہو۔